علمی اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں۔ قاری مدثر اسلامک انفو ٹی وی۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک کاش یہ میرا پیغام میری اسلام کی مائیں بہنیں سن لیں۔ جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رات کو جب نماز پڑھتی تھیں تو ایک سجدہ کرتی تھیں، تو ایک سجدے کے اندر جو ہے نا رات گزر جاتی تھی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اللہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندی زہرا کا جو ہے وہ سجدے مکمل نہیں ہو رہا، اے اللہ اتنی رات چھوٹی ہے تیری کہ زہرا کا، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو رہا۔ اتنا لمبا سجدہ کرتی تھی کہ رات چھوٹی پڑ جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ایک عورت ہے، انہوں نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے کہ میں گھر کے کام بھی کرتی ہوں، بچوں کی پرورش بھی کرتی ہوں، اپنے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود نفلی عبادت رات کو کیا کرتی تھی۔ فرض عبادت کے علاوہ نفلی عبادت رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی۔ سیرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ سیکھیں۔ واقعہ کو سناتا ہوں۔ ایک آقا تھا، اس کا ایک نوکر تھا، یہ دونوں جا رہے تھے سفر میں، ایک گاؤں سے گزرے تو وہاں پر ایک مسجد نظر آئی، تو جو غلام تھا، جو نوکر تھا، وہ 5 وقت کا نمازی تھا اور آقا ایک نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو اس غلام نے اپنے آقا سے بولا کہ مجھے آپ اجازت دیں میں نماز پڑھ لوں، تو آقا نے بولا پڑھ لو نماز، لیکن پڑھ کے جلدی واپس آنا ہے۔ یہ نوکر اندر گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد دل کیا کہ قرآن کی تلاوت کر لوں۔ اس نے قرآن کھولا، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ لوگ نماز پڑھ کے باہر آ گئے، یہ آقا دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ باہر آ گئے، یہ میرا نوکر نہیں باہر آیا۔ یہ اندر گیا جہاں لوگوں کے جوتے پڑے ہوتے ہیں، وہاں پر کھڑا ہو گیا، مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا، باہر ہی خارجی مسجد میں کھڑے ہو کر، جوتوں والی جگہ پر کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے ہیں، تو کہاں بیٹھا ہوا اور کیا کر رہا ہے اور باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے نوکر کو مخاطب کر کہتے تم باہر کیوں نہیں آ رہا؟ باہر آؤ، اتنی دیر ہو گئی ہے، جلدی باہر آؤ۔ اس نوکر نے قرآن پاک کو بند کیا اور جواب دیا اندر سے، اے آقا، جو اللہ تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا مسجد میں، جو اللہ تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا مسجد میں، کہا وہ میرا رب جو ہے مجھے مسجد سے باہر نہیں آنے دے رہا۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ ان کا دل لگاتا ہے کہ یہ مسجد میں بیٹھیں، ان کا مسجد میں بیٹھیں کو دل کرتا ہے۔ اور جو اللہ سے نفرت کرتے ہیں نا، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل جو ہے مسجد میں نہیں لگاتا، ان کے دل عبادت میں نہیں لگاتا، ان کے دل نماز میں نہیں لگتے، ان کے دل جو ہے بازاروں میں لگتے ہیں، سینما گھروں میں لگتے ہیں، ٹھیلوں میں لگتے ہیں۔ سمجھو اللہ ناراض ہے۔ جب تمہارا نماز پڑھنے کو دل نہ کرے، سجدے میں سر رکھنے کو دل نہ کرے، تو سمجھو اللہ ناراض ہے، پھر تمہارے بربادی ہے، یہ دنیا بھی تباہ ہو جائے گی تمہارے لیے، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں تو بھائی ایسی ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی میں رہو گے اور اس کا حساب آخر میں دینا پڑے گا۔ تو ابھی وقت ہے، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کو راضی کر لو، دنیا کی عیاشی میں اپنی زندگی تباہ نہ کرو، اللہ سے صلح کر لو، اللہ کو منا لو۔